السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ میں بولا تو پھر آواز زیادہ آتی ہے، کم رہتا وہی ہے، ایک مہینے سے وہی تھا پڑا رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 77 تک کا 77 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس کی سب سے اہم بات متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر وابقی، خیر لمن اتقی، کہ دنیا اے ٹو زیڈ جب سے ہے اور جب تک رہے گی، اور دنیا میں جتنی بھی خزانے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے ساز و سامان ہیں، ان سب کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، اور آخرت اہل تقوی کے لیے بہتر ہے۔ اسلام کا جو سلیبس ہے، اگر مسلمانوں کی نگاہوں میں رہے، سچ یہی ہے کہ مسلمان کبھی نہ تو گمراہ ہو نہ دہشت گرد ہو۔ اسلام کے نصاب میں خیر ہے، امن ہے، سلامتی ہے، عزت ہے، وقار ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے، سلیقہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ اسلام ایک مظلوم سچائی ہے۔ ظلم اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر ہمیشہ ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ حق ہے اور حق کا مقابل باطل بھی ہے۔ رات اور دن یہ اسی وقت ختم ہوں گے جب قیامت آئے گی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دشمن اور اسلام کے دشمن
صبح قیامت تک ہوں گے الگ الگ شکلوں میں. ہم اہل اسلام کو، ہم مسلمان اور مومن کو سلیبس آف اسلام، اسلام کی جو نصابات ہیں اور جو ان کی کنڈیشنز ہیں، اگر فالو کرتے ہوئے لائف گزاریں گے، ظلم پسپا ہوگا، ظلم تباہ ہوگا، ظالموں کا خاتمہ ہوگا اور ہدایت پر ہم بھی رہیں گے. یہ تھوڑی سی تمہید کے بعد آنے والی جو آیت ہے وہ اتنی اہم آیت ہے کہ جس چیز کے لیے ہم اپنی زندگی وقف کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے ہی نہیں. سنو، یعنی جینا، عیش و آرام، دنیا میں سکون، امن، چین، اس کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت ہے ہی نہیں. حقیقت ہے موت. جینا یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، موت ایک حقیقت ہے، وہ آنا ہے. اس لیے موت پر قرآن نے، اسلام نے بہت زیادہ زور دیا. کہا لوگوں جب موت کا وقت آئے گا، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. لوگوں موت کا ذائقہ سب کو لینا ہے، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے. حیات کے حوالے سے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا شروع سے لے کے اخیر تک بھی تمہیں زندگی مل جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. موت اخروی تصور ہے، موت آخرت کا احساس ہے. اسی لیے لذتوں اور شہوتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کرنے کا حکم ہے، یعنی موت کو. حازم اللذات کا لفظ ہے. لوگوں لذتوں اور شہوتوں کو ختم کرنے والی چیزوں کو یاد رکھنا. اپنی اصلوں کو جو انتقال کر گئے ہیں ان کو بھی یاد رکھنے کا پیمانہ یہی ہے. اگرچہ آج عرس وغیرہ میں یہ ڈھول تاشے کا عنوان ہو گیا، لیکن حقیقت عرس کی یہی ہے کہ اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو یاد رکھا جائے کہ وہ اس دنیا میں کیوں پرسکون ہے اور ہم اس دنیا میں کیوں پرسکون نہیں ہیں. یہ ان کو آئیڈیالوجی مانیں گے تو ہمیں اس دنیا کے احساس میں یہ دنیا بھی اچھی لگے گی. تو در حقیقت ہم اپنے اصلوں کو، ہم اپنے پرکھوں کو، جو ہمارے اصل، ہمارے جو بڑے گزر چکے ہیں، مرد ہو، عورت ہو، بچے جو بھی ہو، انہیں یاد کیا جائے. اس لیے موت کو یاد کرنے کے لیے اور مردوں کے حوالے سے بھی قبروں کی زیارت کا حکم دیا گیا اور کہا گیا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ یہ قبر کی جو زیارت ہے نا تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو ہر طرح سے شہر گویا ہو، شہر خاموشی ہو، ہر جگہ آپ کو ایکٹیو اسلام نے کیا ہے کہ تم اپنی زندگی کا جو مقصد زندگی سمجھ رہے ہو یہ نہیں ہے. زندگی کا مقصد موت ہے. تو غور کریں، زندگی کا مقصد موت ہے. اب آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ زندگی کا مقصد موت اس لیے کہ آپ ایسی زندگی گزاریے کہ موت اچھی ہو. یہ ہے مطلب. ایسی زندگی نہ گزاریے کہ موت مشکل ہو جائے اور دعائیں کروانی پڑے کہ دعا کریں کہ ان کے ساتھ خیر ہو، ان کے ساتھ بہتر ہو. نہیں، موت ایسی ہو. میں ان تمام شہداء جو عازم سفر مدینہ تھے ان کے حق میں رشک کے ساتھ دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کو بخش دے. وہ موت قابل رشک موت ہے. موت مرنا تو ایک نہ ایک دن ہے ہی. ہم نے پڑھا ہے کہ ولی کی طرف جانے والا کئیوں کا قاتل
اللہ نے زمین کو تنگ کر دیا کہ خبردار یہ کچھ بھی ہو لیکن میرے محبوب کی طرف جا رہا تھا. اور وہاں وہ تو امام الانبیاء کی طرف ہجرت کیے تھے، گئے تھے، سفر کیے تھے، عزم سفر کیے تھے. دل ہے، درد ہے، تکلیف ہے بے شک، لیکن رشک آتا ہے. ایک ایک کنبہ کا 18 پرد، پورا کنبہ چلا گیا. جو زندہ ہے مولا انہیں صبر جمیل نصیب کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی جب تک زندہ رکھے اچھا رکھے، موت بھی اچھے سے نصیب فرمائے. میں نے کہا کہ زندگی موت کا مقصد ہے، اور اس کو خوبصورت کر دوں تو زندگی موت کا مقصود ہے. اب یہ مقصد اور مقصود کو سمجھا دو. مقصد کہتے ہیں جو ہمیشہ نظر میں رہے، اور مقصود اس کو کہتے ہیں جس کے لیے آپ کوشش کریں. اینی ٹائم اگر آپ کی نظر میں مقصد ہو، دنیا ہی میں دیکھیں آپ، پڑھنے والا اس لیے پڑھتا کہ ہم ڈاکٹر بننا ہے، اینی ٹائم ان کی نگاہ میں بس وہی رہے. لیکن نگاہ میں رہنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے کنٹینیو محنت کرنا یہ مقصود ہے. تو زندگی ہمارا موت کے لیے مقصد بھی ہے، مقصود بھی. مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ موت کو یاد رکھا جائے، مقصود یہ ہے کہ اس کے لیے رننگ آف لائف کو صحیح گزارا جائے. تب جا کر کے مقصد بھی حاصل ہوتا ہے، مقصود بھی حاصل ہوتا. اللہ تعالیٰ کی شان بھی ہے، لا مقصد الا ہوا، لا مقصود الا ہوا. مفہوم وہی ہے. آپ اللہ سے کب ملیں گے؟ جب آپ کی زندگی ختم ہو. رسول پاک کی زیارت کب ہوگی؟ قبر میں، جب آپ کی زندگی کو. تو کتنی خوبصورت چیز ہے موت. آپ جب تک جی رہے تھے ظاہری طور پر آپ لقائے رب، یعنی اللہ سے ملاقات کا عنوان تھا ہی نہیں آپ کے پاس. اسی طرح زیارت رسول قبر میں تشریف آوری قبر میں ہوگی نا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی موت ہمارا مقصد ہے، موت ہمارا مقصود ہے. ماں ڈرنا نہیں کہ ڈٹ کر جیو اور تصور آخرت میں جیو. کیونکہ میں آیت نمبر 88 جو آیت ہے، اور پتہ نہیں آج یہ ایک موقع سے بھی آ گئی. آج 23 نومبر ہے. آج میری والدہ کا انگریزی حساب سے سالانہ بھی ہے. 23 سالانہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کی اس برزخی دنیا میں انہیں سکون عطا فرمائے. ہم سب کی دعا ان کے حق میں قبول فرمائے. جو کمی بیشی ہو مولا انہیں معاف فرمائے. موت کا بال ارادہ ذکر قرآن کے ذریعے سے ہوا، اور تقاضے بھی ہیں. موت ایک حقیقت ہے، موت ایک سچائی ہے، اور اس میں نہ مسلک نہ مذہب کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جن کے اندر بھی جان ہے وہ جان جائے گی، یہ حقیقت ہے. اسی لیے اللہ پاک نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں حیات کا ذکر بعد میں کیا. فرمایا الذی خلق الموت والحیات. پہلے موت کا ذکر کیا اور حیات کا ذکر بعد میں کیا. سوچے آپ، گویا صاحب حیات کا مقصود ہے موت، صاحب حیات کا مقصد ہے موت، اسی لیے مقدم رکھا اللہ پاک نے بھی ذکر الذی خلق الموت والحیات. لیکن آگے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والے اور والیاں کون ہیں. تو موت و حیات کو حسن عمل کا ایک عنوان دیا ہے کہ جس ایمان والے اور والیوں کا عمل اچھا ہے اس کا مقصد بھی اچھا ہے، اس کا مقصود بھی اچھا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے جب اللہ آپ کو حسنہ عطا کرے گا تو اب آپ برے ہو ہی نہیں سکتے.
اور اس کے بعد وفیل آخرت حسنا، اور آخرت میں بھی حسنا. بتائیے آپ زندہ ہیں نا، پھر وفیل آخرت حسنا کیوں کہتی ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ہے مقصد اور مقصود. انوالنٹری میں صحیح آپ ہر روز 5 وقت کی نماز میں یہ دعا ضرور ایک نہ ایک دعا کرتے ہوں گے. درود شریف کے بعد یہ دعا تو آٹومیٹک آتی منہ پہ. وفی الآخرت حسنا، کبھی غور کیا آپ نے کہ آخرت کیا ہے؟ دنیا کا اپوز ہے. یہ دنیا ختم ہوگی، یعنی آپ کی زندگی ختم ہوگی تبھی آخرت کا عنوان ہے. لیکن آپ اپنے زندگی میں اس کو دعا میں رننگ کیوں رکھے ہیں؟ یہ ہے مقصد اور مقصود. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. اور سب سے جامع دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دی. جامع کا مفہوم ذرا سمجھیے کہ اس میں مقصود بھی ہے مقصد بھی. اے اللہ ہمیں دنیا میں جب تک رکھ اچھا رکھ، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھا رکھنا. مراد یہ ہے کہ یہ جب تک جو ہے 10 سال 20 سال 30 سال جو بھی تو نے زندگی عطا کی ہے، یہ فانی زندگی ہے، لیکن اس فانی زندگی کو بھی اچھا رکھنا. پریکٹس کے طور پر، آخرت کی پریکٹس کے طور پر رکھنا، اور جب آخرت جائیں تو آخرت کو بھی سنوارنا. مگر یہیں پر آپ مکمل نہیں ہو پا رہے. آگے ہے وقنا عذاب النار. مقصد اور مقصود کا نتیجہ سنیے. مقصد اور مقصود کا نتیجہ یہ ہے کہ موت جب اچھی ہوگی، زندگی جب اچھی ہوگی، موت اچھی ہوگی. دھیان دیں آپ. اور جب موت اچھی ہوگی تو جہنم سے بچ جائیں گے. اور یہ تینوں چیز ہے اس دعا میں. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا رکھ، ہمیں آخرت میں بھی اچھا رکھ، اور جب دونوں جگہ تو نے اچھا رکھا تو جہنم سے اب تو بچا لے. وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہر فرد، ہر شخص، ہر نمازی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ دعا نہ کرتا ہو. موت ایک حقیقت ہے، موت ایک مقصد ہے، موت ایک مقصود ہے. مین آف لائف کہیے موت ہے. آپ کی زبان میں بول کر تھوڑا سی قریب کرنا چاہتا ہوں آپ کو، اس احساس کو سمجھیے. میں نے واقعتاً عورتوں کو، میں اپنے خاندان کی عورتوں کو بھی مغرب سے لے کے عشاء تک خاص طور سے ٹائم دیتا ہوں. اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ باہر جلسہ وغیرہ کیوں نہیں جاتے؟ تو اسی لیے نہیں جاتا. ایک جلسے میں 2 دن 3 دن خالی آنے جانے میں ختم ہو جاتا. اتنے دیر میں ہم کیا سے کیا کر سکتے. میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آزمائش اور فتنہ کا جو عنوان دیا گیا ہے عورتوں کو دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ ابو البشر، انسان کے باپ، اصل انسانیت، انسان کی اصل ہے، سب کے باپ ہیں. ہم آدمی اس لیے ہیں کہ ہم آدم کی طرف نسبت رکھتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت. اب آپ سمجھیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، جنت میں رکھا، مگر جنت جیسی جگہ میں ان کو سکون حاصل نہیں ہوا. جنت جیسی جگہ میں اپنے اسٹیٹس کو سمجھیے. ماں، میں نے شروع میں کہہ دیا ڈرو مت. موت کا ذکر کر کے عورتیں بہت زیادہ ڈرتی. ہاں کبھی کبھی تو ڈانٹ بھی مل جاتی، ارے کیا ذکر کر رہی موت 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 ایسا. لیکن میں مین آف لائف جو ہے وہ بتا رہا، ذرا سمجھیے. فرشتے آپ کو اجازت لے کر کے نہیں آتے آپ کے پاس. اچھا، موت اگر ایزی نہیں ہوتی نا، موت اگر ایزی عنوان ہوتا، دھیان دیجیے گا آپ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہی نہیں، ڈائریکٹ نکال لیتا. ذرا اس بات کو بھی سمجھیے کتنا اہم عنوان ہے موت، کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو کتنے فرشتوں کے ساتھ بھیجتا ہے وہ نہیں جانتا. ما یعلم ربک، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کتنے کے ساتھ بھیجتا ہے. موت مین آف لائف ہے. لائف میں کبھی ملک الموت کو نہیں بھیجتا اللہ تعالیٰ، موت کے وقت ملک الموت کو بھیجتا اللہ.
فرشتے کو بھیج رہا ہے اللہ اللہ. ذرا آپ توحید کا مرکزی اور پوائنٹ سمجھیے. آپ جب تک زندہ ہیں ایک دن میں ملک الموت نہیں آتے خیریت پوچھنے کے لیے کیسے جی رہے ہو آپ, لیکن جب موت کا وقت ہے تو بڑے اہتمام سے آتے ہیں. یہاں تک کہ کبھی کبھی روح جو نہیں نکلتی, گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے زینت والی, تو ان کو نکالنے کی بات سورہ یاسین پڑھ جاتی. کتنا اہتمام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں یا تو کچھ ہوتا جس کی وجہ سے پاک فرشتے نہیں آتے, ملک الموت نہیں آتے, اور جب سارا انتظام کر دیتے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, تو موت کے لیے اہتمام واہ واہ واہ. اور آپ کرتے ہیں یہ تو ڈر وغیرہ کا خوف ہے نا, وہ اللہ فرما رہا ہے, وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے. حیات دینے والا وہی ہے, موت دینے والا وہی ہے, لیکن حیات تو اللہ تعالیٰ نے, ذرا غور کیجیے گا, حیات تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا آپ کو, لیکن حیات کے بارے میں کبھی سنے ہیں آپ؟ یہ ضرور سنے کہ ماں کے پیٹ میں جب ہم قرار پاتے ہیں تو اللہ تعالی 4 مہینہ کے بعد ایک فرشتے کو بھیجتا, 4 چیز لکھواتا, یہ سب ہے. لیکن 9 مہینہ وہ رکھتا, خون پلاتا, پھر پیدا کرتا وغیرہ وغیرہ, یہ سب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا. یہ پروسیجر آپ سنے ہیں. حیات دینے والا اپنی طرف نسبت کر رہا, میں نے تجھے زندگی, میں نے. موت دینے والا بھی تو وہی ہے, لیکن موت دینے کے لیے اللہ فرشتے کو بھیج رہا ہے. اس اہتمام کو سمجھیے. کوئی انکار نہیں کر سکتا ملک الموت کا. اسرائیل علیہ السلام کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ اہتمام کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مین آف لائف ہے, یہ مقصد اور مقصود ہے. یہ اللہ تعالیٰ, اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ذرا غور کریں. ظاہری طور پر وصال حقیقی کا جب عنوان آیا, حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ آج جو مدینۃ النبی جہاں روضہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں وہ حضرت عائشہ کا گھر ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب آپ کا بلاوا آیا تو آپ ذرا, میں ان تمام باتوں کو کہہ کر ایک جو ذہن دینے جا رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر کسی نے بھی تکلیف دیا, اللہ تعالیٰ نے فتویٰ اور فیصلہ فرما دیا. فتویٰ اور فیصلہ فرما دیا. آپ کو وہ یاد ہوگا منظر کہ ملک الجبال نے, پہاڑوں کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے صرف بھیجا تھا کہ نبی کو تکلیف دیا تھا وہاں کے لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, اے فرشتوں جاؤ میرے حبیب کو تکلیف دینے والوں کو بیچ میں کچل ڈالو, دونوں پہاڑ سے ملا ڈالو. یعنی حبیب کا اتنا اہتمام کہ اگر ذرہ برابر کوئی تکلیف دے تو اللہ تعالیٰ آسمان کو زمین, زمین کو آسمان, دونوں پہاڑوں کو ملا کر کچل دینے والا عنوان دے دے. آپ یہ سارا واقعہ سنے ہوں, لیکن میں ایک مین آف لائف جو موت کا فلسفہ دے رہا ہوں, ذرا سمجھیے کہ وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, وہی حبیب خدا ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو تکلیف کا عنوان دے رہے ہیں. موت ایک تکلیف ہے, موت ایک پریشانی ہے, موت یہ ہے, موت وہ ہے. آپ ذرا سمجھیے, الفاظ نہیں آ رہے مجھے, مگر آپ اٹریکشن کو سمجھ رہے ہوں گے, احساس کو سمجھ رہے. یعنی موت کی تکلیف کا احساس و اظہار نبی کی زبان سے. یہ جملہ ٹھیک ہے, یا اللہ وہ تیرا محبوب ہے, تو آواز آئے گی اللہ پاک کی طرف سے, محبوب ہے, میں محبوب کو تکلیف نہیں, یا محبوب کے احساس و اظہار کو تکلیف کا عنوان نہ دینا, بلکہ محبوب کے ذریعے سے یہ ذہن دے رہا ہو کہ موت کس حقیقت کا نام ہے, موت مین آف لائف کیوں ہے, موت مقصد و مقصود کیوں ہے حیات کا. اس لیے کہ وہ تمہیں آئیڈیالوجی کے طور پر یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ موت کو ہر حال میں یاد رکھنا, تمہاری زندگی تو آل ان آل کرپشن میں گزرے گی. میں جو ہماری خمیر نور پر ہے, سچائی اور اچھائی پر ہے, خیر اور بھلائی پر ہے, میں ہو کر کے کہہ رہا ہوں موت ایک تکلیف ہے, موت نزع کا عالم ایک پریشان کن عالم ہے.
اس لیے اس کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ نبی کے کوچے میں رہنا صحابہ کو گوارا کرتے تھے کہ موت کہیں بھی ہو لیکن مصطفیٰ کا در ملے۔ یہ سب اس لیے تھا تاکہ ہماری موت آسان ہو۔ خاتمہ بالخیر کا کانسیپٹ کیوں ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر اور خیر پر خاتمہ نصیب فرما، کیوں ہے؟ یہ اسی لیے کہ انبیاء کرام بالخصوص امام الانبیاء نے یہ عنوان دیا ہے، آئیڈیالوجی کے طور پر عنوان دیا ہے، وہ فزیکلی معاملہ نہیں ہے، ورنہ ذرہ تکلیف کو اللہ اپنی شان کے مطابق برداشت نہ کرے۔ موت کون ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلا سکے؟ نہیں، موت بھی بھکارن ہے مصطفیٰ کی، کیونکہ جب مخلوق ہے تو حضور تو ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ آپ اس فلسفہ موت کو محسوسات کی دنیا میں کہ آپ کا جو رننگ آف لائف ہے، ہر لمحہ جو بھی آپ گزارے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں ہر روز اپنے بچوں کو جب پڑھاتا ہوں مغرب کے بعد تو ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، اسکول وغیرہ کا جب معاملہ آتا تو یہ کہتا ہوں، یہ مین نہیں ہے بیٹا، یہ پارٹ آف لائف ہے، آل ان آل لائف نہیں، لائف کا ایک پارٹ ہے۔ مین پارٹ جو ہے نیکی ہے، تمہاری ایمان کے بعد نیکیاں، نماز کی پابندی، شریعت کی پابندی، اخلاق کی پابندی، خیر کی پابندی، برائیوں سے بچنا، یہ ہے مین لائف۔ اسکول اور کالج یا یہ سب تعلیمات جو ہے یہ پارٹ آف لائف ہے، مین لائف نہیں، ریئل لائف نہیں۔ اور یہ جو نیکیاں ہیں یہ ریئل لائف کیوں ہے؟ اس لیے کہ مقصود ہے، مقصود اور مقصد کا جو پارٹ ہے وہ ہے یہ لائف، یعنی حیات یہ پارٹ ہے، بلکہ حیات پارٹ آف موت ہے، موت کا پارٹ حیات ہے۔ مرنے کے بعد آپ زندہ ہوں گی نہیں، زندہ کے بعد مرنا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے آپ ہم سب جو بھی بچے ہیں اپنی اولاد کو بھی یہی ذہن دیجیے، وہ فیل ہونے پاس ہونے یہ سب میں اتنا مطلب یہ ہو جاتے ہیں کہ اسی لیے تو خودکشی کرتی ہے ہماری بچیاں یا بچے۔ نہیں، فیل بھی اگر ہو تو یہ ذہن دو، یاد رکھنا ہر روز 5 وقت کی نماز ہے، اس میں فیل نہ ہونا، ہر روز اخلاق کا دامن ہے، عزت کا معاملہ ہے، حیا کا معاملہ ہے، اس میں کمی نہ ہونا، کیونکہ اس کا مواخذہ ہوگا۔ جس میں فیل ہوئی ہو وہ دنیا والے تمہارا ایگزام لیے ہیں، لیکن اگر نیکیوں میں فیل ہو گئی تو ایگزام رب لینے والا ہے۔ اور دنیا میں فیل ہو گئے تو پھر بھی ایگزام کا عنوان ہے، وہاں فیل ہو گئے تو چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس مین لائف جو آخرت کی لائف ہے، آخرت کی زندگی ہے، حقیقت میں وہ اس کا جو پل ہے وہ موت ہے، اسی کو پار کر کے جانا ہے۔ اب آپ ہم سب سمجھ سکتے ہیں، کبھی اگر بس میں آپ سفر کی ہوں گی تو جب تک روڈ اچھی ہوتی ہے، چلتے 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 بہترین مزہ آتا، لیکن اگر معلوم ہو کہ برج آ رہا ہے، اوپر کھبر آ رہا ہے، تو آپ ابھی فلائٹ ہی پر دیکھیں نا، آدمی کے حساب سے دیکھیں کہ جب تک فلائٹ نیچے رہتی ہے کچھ نہیں، جیسے اڑان بھرنا چاہتی ہے فوراً اعلان آتی ہے بیلٹ لگا لو بیلٹ لگا لو۔ اسی طرح پھر جب لینڈ کرنے کی بات آتی ہے تو بیلٹ لگا لو۔ مطلب جب تک لیول آف لائف ہے کچھ نہیں اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن ذرا اوپر کھبر زندگی میں آنے والی ہو تو اٹریکشن دیا جا رہا ہے، اٹینشن دیا جا رہا ہے۔ یہی سمجھیے، اگر نیکیوں کی زندگی گزر رہی ہے تو الحمدللہ گزارتی رہیے، لیکن کبھی پریشانی، ہچکولے، کبھی مشکلیں، کبھی اور دیگر چیزیں، بلکہ کبھی زیادہ نعمتوں کا عنوان، خوشیوں کا بھی عنوان، کبھی ظاہری طور پر دنیاوی کامیابی کا عنوان آئے تو ایسا مذمت ہو جانا، یہ ہچکولے ہیں، یہ اوپر نیچے کی زندگی ہے، یہ آزمائش کی زندگی ہے۔ یاد رکھیے، جب تک آپ نماز، جب تک آپ اہتمام صلاح، جب تک آپ اخلاق، جب تک کردار اس میں ایک دم کمپلیٹ ہے تو آپ الحمدللہ اخروی پیمانے پر ایک دم کھری اتری ہوئی ہے۔ لیکن یا جس دن بھی آپ کی نماز چھوٹ گئی، یہ سمجھیے یہ حیات میں اوپر کھبر آ گئے ہیں، اب بیلٹ آپ کو باندھنا ہوگا۔ جب تک آپ زندگی اچھے سے گزارتی رہیں گی کوئی حکم نہیں آئے گا آپ کے پاس
لیکن اگر آپ کی زندگی میں کمی بیشی آئی، آواز آتی رہے گی، اے بندے خیر کر نیکی کر، خیر کر نیکی کر. اور جب تک نیکی کرتے رہیں گی کوئی نہیں آپ کو کچھ کہے گا، بلکہ آپ کا لکھا جاتا رہے. سوچئے نا آپ کے اوپر جو فرشتے کرامن کاتبین، رائٹ ہینڈ پہ لیفٹ ہینڈ پہ یہ جو فرشتے ہیں، نیکی لکھنے والے رائٹ کاندھے پہ اور بدی لکھنے والے لیفٹ پہ. جانتی ہیں جب آپ صرف خیال کر لیتی ہیں نا نیکی کا، تو یہ جو رائٹ کاندھے پہ ہے نا فرشتے وہ لکھ لیتے ہیں. لیکن جب برائی کا خیال کرتی ہے نا، تو جیسے ہی وہ لیفٹ کاندھے پر لکھنے والے فرشتے لکھنا چاہتے ہیں تو رائٹ والے کو یہ پاور دیا گیا ہے کہ تم روکو. وہ کہتے ہیں رکو ابھی انہوں نے کرے سو ہیں، جب کر لیے تو لکھنا. مگر وہ لیفٹ والے یہ نہیں بولتے رائٹ والے کو کہ تم کہیں کو لکھے گی، کیونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ نیکی کا ارادہ کرنا بھی نیکی ہے، لیکن برائی کا ارادہ کرنا برائی نہیں ہے. برائی جب تک کر نہ لے اس وقت تک برائی نہیں ہے. لیکن اے ماں، برائی کا ارادہ بھی نہ کرنا، کیونکہ برائی کرنے کے لیے ارادہ ہی مقدم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مطلب رائٹ اور لیفٹ کمبینیشن فرشتوں کے درمیان جو ہے اس طرح کا معاملہ رکھ کر کے بھی یہ ذہن دیا ہے کہ دیکھ میں فرشتے کو نیکی اور برائی لکھوانے کے لیے رکھا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہاری حیات کا مقصد جو ہے وہ گڑبڑ نہ ہو. نیکی کرو، نیکی کا ارادہ کرو، نیکی نہ بھی کرو. اب جیسے دیکھیے آپ یہ جو حادثہ ہوا ہے نا، یہ مدینہ تک نہیں پہنچ سکے، لیکن جب میدان محشر میں یہ اٹھیں گے نا تو مدینۃ النبی کے ساتھ اٹھیں گے. ان کا حشر جو ہے اس حال میں ہوگا. میں نے کسی موقع سے بتایا تھا ایک حافظ قرآن ہے، حفظ کر رہا ہے، اس نے 20 پارہ حفظ کیا ہے اور اسے موت آ گئی. میدان محشر میں ان کے ماں باپ کے سر پر جب تاج پہنایا جائے گا تو آواز آئے گی یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. تو ماں باپ کہیں گے اے اللہ یہ تو 20ویں پارے میں مر گیا تھا. تو اللہ پاک کہے گا میں نے ان کے لیے قبر میں خاص فرشتے کے ذریعے سے ان کو 10 پارہ یاد کرا دیا ہے، اور یہ مکمل حافظ بن کر کے اس لیے اٹھ رہا ہے کہ ان کا مکمل کرنے کا ارادہ تھا اور یہ خیر کا ارادہ ہے، اور جو بندہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے کمپلیٹ ملتا ہے. دیکھا آپ نے، آپ نماز کا ارادہ کر کے وضو کرنے چلے گئے، لیکن بیچ میں کیا ہو رہا، فون آ رہا، 10 منٹ اسی میں گوا دے رہے ہیں. بیچ میں الٹے پھلٹے کام ادھر ادھر ہو جا رہے ہیں، صرف فرض پڑھ کر کے موبائل میں مگن ہو جا رہے. موبائل یہ دنیاوی پہلو ایک دھیان رکھے گا، اور یہ جو آپ نماز وغیرہ ہے نا یہ اللہ کا قول ہے، اور اللہ کے قول کو مین نہ سمجھنا در حقیقت آپ اپنے مقصد اور مقصود سے ہٹ گئے. نماز کا وقت ہو کوئی موبائل وغیرہ کا اہتمام نہیں، وضو بھی اٹریکشن کے ساتھ، وضو اور نماز کے درمیان بھی تسبیحات کی دنیا اٹریکشن کے ساتھ، نماز بھی مکمل اٹریکشن کے ساتھ، نوافل کا اہتمام، سنن کا اہتمام. غرض ہے کہ مین آف لائف یہ جو ہے آپ کی زندگی ہے، اور لائف کا جو مین ہے وہ ہے موت. اس موت کو آپ کو مقدم رکھنا ہے. اب آیت کا ترجمہ سنیے، اینما تکونوا یدرککم الموت. تم جہاں کہیں بھی رہو گی، اللہ فرما رہا ہے، آپ مخاطب ہو اس لیے میں رہو گی کر رہا ہوں، تم جہاں کہیں بھی رہو گی یدرککم الموت، موت تمہیں آئے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ موت سے بچنے کے لیے تم مضبوط قلعے میں چھپ جاؤ، مضبوط قلعے میں بھی چھپ جاؤ. یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. بروج مشیدہ، مضبوط قلعے میں بھی چھپ جاؤ گی. موت آنے کی ہوگی تو آ جائے گی. گویا موت ایک حقیقت ہے. زندگی سے بچنے کے لیے ڈاکٹرز ہیں، زندگی کو نکھارنے کے لیے بہت سارے اسباب اور ذرائع ہیں، لیکن موت ایک حقیقت ہے. اس سے بچنے کے لیے آپ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے. اگر موت کو حسین بنانا ہو تو حیات کو حسین کیجئے، اور حیات کا حسن ہے نیک عمل. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کی زندگی میں بہار آخرت، حسن آخرت کا احساس نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
برحمتک یا ارحم الراحمین.